أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن
اللہ بہ علیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 271 271۔ ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، تبدو کا مطلب ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور ان شرط کے لیے آتا ہے، ان شرطیہ اسے کہا جاتا ہے، جسے ہم انگلش میں جیسے اف کہتے ہیں۔ ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، الصدقات اپنے صدقہ خیرات کو، فنعم ما ہی تو وہ بھی اچھا ہے۔ یعنی کوئی شخص اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات ویسے تو خفیہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ظاہراً کرتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ نیت درست ہو، اللہ کی رضا ہو، دنیا کو دکھلاوا نہ ہو۔ وَإِنْ اور اگر تخفوہا تم اس صدقے کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوہا اور تم اس صدقے کو دو، الفقراء مسکینوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ اور وہ اللہ مٹا دے گا، عنکم تمہارے اوپر سے، من سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، خبیر وہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ جو صدقہ انسان پر فرض ہو اس کو اعلانیہ دینا افضل ہے، یعنی جیسے زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے تو اس کو اعلانیہ دینا چاہیے، کہ تاکہ پتہ چلے کہ اس شخص نے زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دے دی ہے، بس نیت درست رکھنا ضروری ہے۔ عشر ہے، یہ بھی فرض ہے، اور جو صدقہ فرض کے علاوہ ہو اس کا چھپانا زیادہ بہتر ہے۔ یہی اصول تمام اعمال کے لیے ہے کہ فرائض کا اعلانیہ انجام دینا افضلیت رکھتا ہے، اور نوافل کو چھپا کر رکھنا اولا ہے۔ یعنی جس طرح فرض نماز ہے، 5 ٹائم ہمارے اوپر فرض ہے، تو اس کو ظاہراً پڑھنا یعنی سب کے سامنے پڑھنا وہ افضل ہے، اور جو نوافل ہیں جو ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، تہجد کے نوافل ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، جو بھی آپ نفل پڑھنا چاہیں، تو اگر آپ ان کو چھپ کر پڑھیں گے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ یعنی چھپا کر نیکیاں کرنے سے آدمی کے نفس و اخلاق کی مسلسل اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے اوصاف حمیدہ خوب نشوونما پاتے ہیں، اور اس کی بری صفات آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہیں، اور یہی چیز اس کو اللہ کے ہاں اتنا مقبول بنا دیتی ہے کہ جو تھوڑے بہت گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہوتے بھی ہیں، انہیں ان کی خوبیوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 272 271۔ لیس علیکا نہیں ہے آپ پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ لیسا کا مطلب نہیں ہوتا ہے عربی زبان میں، لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لام الف لا، اور لیسا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیسا علیکا نہیں ہے آپ پر، علا کا مطلب چونکہ پر ہوتا ہے، ہداہم ان کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس شخص کو چاہتا ہے۔ من کا مطلب شخص ہوتا ہے، جسے ہم انگلش میں ہو کہتے ہیں، WHO۔ وما تنفقوا اور تم جو بھی خرچ کرو، من خیر نیکی کے کام میں سے، بھلائی میں سے،
फलिअन्फुसिकुम, तो वो तुम्हारे लिए ही है, यानी उसका फायदा तुम खुद पाओगे। वमा तुनफिकूना, और तुम न खर्च करो, इल्ला, सिवाय इसके, इब्तिगा वजहिल्लाही, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए खर्च करो। वैसे खर्च ना करो। इब्तिगा का मतलब चाहना होता है, तलब करना होता है। वजहिल्लाही, अल्लाह की रजा। वजहुल्लाह अगर होता हाँ पर पेश कभी आ जाए तो उसका मतलब होता है अल्लाह का चेहरा, कुरान में आता भी है। और वजहिल्लाह जहां भी आएगा तो उसका मतलब है अल्लाह की रजा। वमा तुनफिकू, और तुम जो भी खर्च करो, मिन खैरिन, भलाई में से, युवफ़ा इलैकुम, उसका बदला तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा। युवफ़ा, पूरा पूरा तुम्हें दिया जाएगा, इलैकुम, तुम्हें, व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा, तुम्हारा हक नहीं मारा जाएगा। जो भी तुमने भलाई का काम किया होगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया होगा, वो तुम्हें बेहतरीन मिलेगा। बशर्त क्या है? वही है कि नीयत अल्लाह की रजा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ओहद पहाड़ सोने का बना दिया जाए, ओहद पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है, और वो सोने को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहे, लेकिन उसकी नीयत लोगों को दिखाना हो, अपने आप को सही कहलवाना हो, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमान अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों और आम गैर मुस्लिम अहले हाजत की मदद करने में तअम्मुल करते थे, हिचकिचाते थे। उनका ख्याल ये था कि सिर्फ मुसलमान हाजतमंदों ही की मदद करना इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। तो इस आयत में उनकी यह गलत फहमी दूर की गई है। मतलब यह है कि उन लोगों के दिलों में हिदायत उतारने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। तुम हक बात पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो चुके हो। अब ये अल्लाह के इख्तियार में है कि उनको बसीरत का नूर अता करे या न करे। रही दुनियावी मालो व मता से उनकी हाजतें पूरी करना, तो इसमें तुम सिर्फ इस वजह से तामुल न करो कि उन्होंने हिदायत कबूल नहीं की है। अल्लाह की रजा के लिए जिस हाजतमंद इंसान की भी मदद करोगे, उसका अजर अल्लाह तुम्हें अता करेगा। आयत नंबर 273, लिल फुकराई, फुकरा के लिए है, गरीबों के लिए है, अल्लदीना, वो गरीब लोग, वो फकीर लोग, उहसिरू, जो रोक दिए गए हैं, फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में, यानी जिन्हें अल्लाह के दीन की वजह से, मुसलमान होने की वजह से गुर्बत का सामना है, तंग हालात का सामना है, तंगियत दामन का सामना है, मुश्किलात का सामना है। ला यस्ततीऊना, वो इस्तात नहीं रखते हैं, ज़रबन फिल अर्ज़ी, जमीन पर चलने फिरने की। यह सब वो जाहिलो, जाहिल लोग उनके बारे में गुमान करते हैं। अगनिया मिनत ताफ़ुफ़ी, जो जाहिल लोग होते हैं वो उनके बेसवाली की वजह से उन्हें मालदार तस्वुर कर लेते हैं। यानी किसी इंसान की जाहिरी शक्ल सूरत से, अगर किसी इंसान ने अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा जूता पहना हुआ है, तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि वो मालदार है। तारिफुहुम बिसीमाहुम, तुम उन मुस्तहिक लोगों को उनके चेहरे से पहचान लोगे। तो कैसे लोग हैं? वो खुददार लोग हैं। ला यसअलून अन्नासा, वो लोगों से हाथ फैलाकर मांगते नहीं है, इल्हाफन, चिमट चिमट कर लोगों से। वमा तुनफिकू, और तुम जो भी खर्च करो, मिन खैरिन, नेकी में से, फ़इन्नल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला, बिही आलीम, उसको खूब जानने वाला है। इस गुरूह से मुराद जो इस आयत के अंदर बयान हुए हैं, वो लोग हैं जो अल्लाह के दीन की खिदमत में अपने आप को हर वक्त वक्फ कर देते हैं।
اور سارا وقت اپنی دینی خدمات میں خرچ کر دینے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتے کہ اپنی معاش پیدا کرنے کے لیے کوئی جد و جہد کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے رضاگاروں کا مستقل گروہ تھا جو تاریخ میں اصحاب صفہ کرام سے مشہور ہے۔ یہ 300-400 آدمی تھے جو اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ہر خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مہم پر چاہتے انہیں بھیج دیتے تھے، اور جب مدینے سے باہر کوئی کام نہ ہوتا اس وقت یہ مدینے ہی میں رہ کر دین کا علم حاصل کرتے اور دوسرے بندگان خدا کو اس کی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ لوگ پورا وقت دینے والے کارکن تھے، اللہ کے بندے تھے اور اپنی ضروریات فراہم کرنے کے لیے اپنے ذاتی وسائل نہ رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ خاص طور پر ان کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو دین کی وجہ سے، دین کی خدمت کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پر زمین کو تنگ کر دیا گیا، معیشت کو، حالات کو، اور وہ عام لوگوں کی طرح مانگنے والے نہیں ہیں جو بشرموں کی طرح مانگتے رہتے ہیں، جن کا پیشہ ہی مانگنا ہے، اور ایسے لوگوں کی مدد کرنا، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ افضلیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو اپنا دوست قرار دیتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے میں، سنانے میں، ان کو لوگوں تک کے دلوں میں اتارنے میں مصروف رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔